ہمارے یہاں بھی زندگی میں ہم بہت سارے فیصلے عقل سے کر رہے ہیں، معاذ اللہ اب تو اسلام کے بہت سارے اصولوں پر عقل کی دلیل مانگی جا رہی ہے کہ جناب یہ بتائیے تو صحیح لاجک کیا ہے، اس قانون کے پیچھے لاجک کیا ہے، تو ورثہ جو ہے وراثت مرد کا 2 تو عورت کا 1، اس کی لاجک کیا ہے، عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے، مرد کو طلاق۔ ارے بھائی ہم ان لاجکوں میں کب سے پڑ گئے؟ لاجک والے لوگ تو کل یہ کہیں گے کہ یار 2 پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے سے بہتر ہے کعبے کا طواف کر لو، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو پہاڑ ہے جس کے گرد ہم چل رہے ہیں۔ لاجک تو یہ کہتی ہے اچھا جناب مہینہ کے اندر 3 راتیں گزارنے سے بہتر ہے میں 3-4 طواف مزید کعبے کے کر لوں، زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا حدود حرم کے اندر 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے۔ شاید آپ میں سے بہت ساروں کو یاد نہیں ہوگا کہ عرفات حدود حرم میں نہیں ہے، حدود حرم کے باہر ہے۔ لاجک والا تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار حدود حرم کے باہر پورا دن گزارنے سے بہتر نہیں ہے کعبے کے سامنے 9 ذوالحجہ گزار لوں تو جناب زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حج کا سفر بہت ایزیلی ایکسپلین کر رہا ہے کہ ہر چیز لاجک سے نہیں ہوگی۔ اللہ کو اپنے بندوں کی یاد باقی رکھنا، ان کی یاد منانا کتنا پسندیدہ ہے کہ ماں کی یاد میں سعی باقی رکھی، خلیل اللہ کی یاد میں رمی باقی رکھی، حالانکہ آج وہاں شیطان نہیں ہے۔ نبی پاک نے عرفات میں 9 ذوالحجہ گزارا، سارے حاجیوں کا وہاں جانا ضروری۔ میرے آقا نے منا کی راتیں منا میں گزاری، ان کی وہاں راتیں گزارنا سنت۔ تو یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی یاد نہ مناؤ، اللہ والوں کی بار بار یاد کیوں مناتے ہو، ہر سال ان کا دن کیوں مناتے ہو، تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پھر حج کیسے کرو گے؟ حج تو ہے ہی اللہ کی یاد، اللہ والوں کی یاد میں انہی کی اداؤں کو ادا کرنا ہے۔ کیا سعی کرنے والا بی بی ہاجرہ کی یاد دل سے نکال سکتا ہے؟ کیا رمی کرنے والا خلیل اللہ کی یاد دل سے نکال سکتا ہے؟ ارے یہ کیا اسی لیے گیا کہ سب کو یاد آئے کہ میرے خلیل نے کیا کیا، اس کی زوجہ نے کیا کیا، اس خاندان نے کیسی قربانیاں دی۔ آج بکرا کاٹتے ہیں، گائیں کاٹتے ہیں، بوٹیاں بھی ہم کھا جاتے ہیں، لیکن جناب اس قربانی کو تو یاد کریں کہ ادھر تو بچہ ذبح کرنے کا حکم تھا اور خلیل اللہ کی اس یاد کو آج ہم یاد کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ تمام باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر آج بھی کوئی اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں کوئی دن مناتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ حج پورا ہے ہی اللہ والوں کی یاد۔ باقی ساری لاجک چھوڑیے۔ جتنی دنیا میں مسلمان مجھے سن رہے ہیں، اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے۔ ہم تو غیب پر ایمان لائے، اللہ ایک ہے۔ جب اتنی بڑی بات مان لی، ہم نے تو نبی پاک سے ملاقات نہیں کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مگر ہمیں معلوم ہے میرے آقا تشریف لائے، آخری نبی ہیں۔ ہم نے تو جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم مانتے قرآن رب کا کلام ہے، جبریل امین لائے نبی پاک کے قلب اقدس پر، اور جناب لا ریب کتاب ہے۔ ہم نے قیامت نہیں دیکھی ہے، ہم مانتے، ہمارا ایمان ہے، ایمان نہ ہو تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ہم نے کبھی قبر کے اندر کسی کو عذاب اور جزا دیتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں یا تو عذاب ہوتا ہے یا جنت کا باغ بنتی ہے۔ اتنی ساری پردے والی، غیب والی بیسکس ماننے کے بعد آج میرے اور آپ کے دلوں میں سوئی چھپوئی جا رہی ہے کہ پوچھو جناب اسلام کا یہ قانون کیوں ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ یہ سمجھنا ہے میرے نوجوانوں اور میرے بچوں کو کہ ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہم مومن ہیں، ایمان والے، ہم غیب پر ایمان لائے ہیں، اور ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم نے پورا ہمارا فارمیٹ یاد کیا ہوا ہے کہ ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ہم نے قیامت پر ایمان لائے، ہم نبی پاک پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے۔ مگر آج جناب کوسچنز کریٹ کیے جا رہے ہیں اور لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کو سننا ہے۔ سیکھو حضرت ابراہیم سے، آگ کا کام جلانا ہے، آگ بنی جلانے کے لیے ہے، مگر حضرت ابراہیم کا عشق کہتا ہے کہ اگر رب کا حکم اسی میں ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اور پھر آگ نے کام کیا کیا؟ جلایا نہیں نا۔ ایک اور شعر سنو، شاعر مشرق نے کیا کمال کی بات کی، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ ایکچولی یہی کمی ہے، لیول آف ایمان ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بنے گی، مگر ایمان تو لاؤ نا۔ وہ کہتے ہیں نا اگر آج بھی وہ فضائے بدر پیدا کر دی جائے تو آج بھی فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آئے گی۔ بات یہ ہے کہ وہ لیول آف ایمان نہیں رہا۔